بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ رات کے وقت ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے اسی طرح رہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا، تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک بات نہ بتا دوں؟ جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے لونڈی غلام سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5361۔ عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، سوا شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت تھی۔ اس عرصے میں ہم نہ سرما لگاتے، نہ خوشبو استعمال کرتے اور نہ رنگا کپڑا پہنتے تھے، البتہ وہ کپڑا اس سے الگ تھا جس کا دھاگا بننے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو۔ ہمیں اس کی اجازت تھی کہ اگر کوئی حیض کے بعد غسل کرے تو اس وقت اظفار کا تھوڑا سا عود استعمال کر لے، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کی بھی ممانعت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5341۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مسلمان بھی اس وقت کھڑا نماز پڑھے اور اللہ سے کوئی خیر مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ساعت کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو درمیانی انگلی اور چھوٹی انگلی کے بیچ میں رکھا، جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ اس ساعت کو بہت مختصر ہونے کو بتا رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5294۔